اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم. اللہ کہتے ہیں یہ باتیں میں بتا رہا ہوں یہ میں تھوڑی خود کہہ رہا ہوں، یہ باتیں یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے. تو قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم. اللہ کہتے ہیں ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے، ابھی تو مزے میں ہو، جب تمہاری جان کہاں تک پہنچے گی؟ بولو نا. یہاں ہر آدمی پہ یہ ٹائم آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہچکیاں لے، یوٹیوب پہ دیکھ لو ویڈیو، بڑے بڑے پاورفل اور اب آخری ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں. کیسا ترس آتا ہے نا اس کے اوپر. ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے آدمی، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کسی کی آنکھیں پتھرا رہی ہوتی ہیں اور بڑی حسرت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. اللہ کہتے ہیں تم بڑے بڑے طاقتور لوگ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ابھی اس کی روح نکلنے والی ہے. ترجعونها ان کنتم صادقین. تم اس کی روح کو لوٹا دیا کرو. تمہارے پاس پیسہ بھی ہے، تمہارے پاس حکومت بھی ہے، تمہارے پاس امیزون میں تم نے بڑا بزنس بھی کیا ہوا ہے. اب کیا کیا؟ اگر تمہاری سائنسی ترقی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کیا کر لو بھائی، اس کی روح کو کیا کر لو. تم بھی حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ہمارا پیارا ہمارے سامنے دنیا سے جا رہا ہے. یہ تو تمہاری 2 ٹکے کی اوقات ہے. اللہ ہمیں ہماری اوقات بتا رہا ہے. میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ نہیں رہی آپ لوگوں کی. میرے اندر تو بھائی اتنے ہی پھیپڑے ہیں جتنا میں سمجھ. مجھے غصہ اس لیے آ گیا کہ پہلے بھی زنا ہوتا تھا، کم چھپتے تھے لوگ کہ پکڑے نہ جائیں. اب پوری یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیوں کی بسیں بھر بھر کے جا رہی ہیں تفریح کے لیے. باپ خود اجازت دے رہا ہے بھائی تمہاری اپنی لائف ہے بیٹا، تم اگر بھنگن چمارن بننا چاہو تو ہم کون سا شریف لوگ ہیں، ہم بھی بھنگی اور چمار ہیں. بزبان حال وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی. عزت دار آدمی کبھی اپنی لڑکی کو کسی غیر مرد کے ساتھ جانے نہیں دے گا. کہے گا میں مر جاؤں گا، میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا میں. لیکن اب اس کو پتا ہے دنیا کو میں منہ دکھاؤں گا، دنیا بھی میری تعریف کرے گی. بڑا لبرل قسم کا باپ ہے ماشاءاللہ. اپنی بیٹیوں پہ کوئی کسی قسم کا کنٹرول نہ ہے، نہ رکھنا چاہتا ہے. ڈانس کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، ناچ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، لائکس مل رہے ہیں ان کو، لوگ شیئر کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی. جو باپ محافظ تھا بیٹی کو حیا سکھانے کا، وہی بیٹی کی حیا نکال رہے ہیں. براڈ مائنڈڈ باپ ہے. کپڑے اتارو بھائی اس کے لوگوں کے سامنے، بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ. گورا کو تو چڑیاں پہن کے ان کی بیٹیاں ان کے باپ کے سامنے ناچتی ہیں. براڈ مائنڈڈ بننا ہے تو پھر پورا بنو نا. یہ منافقت کیسی ہے؟ اگر غلط ہے تو پھر، اگر گورا غلط ہے تو پھر یہ عمل بھی غلط ہے جو یہاں ہو رہا ہے. شادیوں میں ناچ رہی ہیں بہنیں بھائیوں کے ساتھ. تو ناچ گانے پہلے بھی ہوتے تھے، تھوڑا حیا تھی، تمیز تھی لوگوں میں کہ کس کے سامنے ناچنا ہے اور کس سے اپنے ناچ کو چھپانا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ غیرت ختم. وہی بات ہے جب آخرت پر ایمان ختم ہوگا، جب اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف ہی ختم ہو گیا تو پھر جو چاہے کرتے پھرو. تو قرآن کہہ رہا ہے ایک وقت آتا ہے جب تمہاری جان کہاں پہنچتی ہے؟ حلق میں، اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. اللہ کہتے ہیں جتنے تم اپنے عزیز کے قریب کھڑے ہوتے ہو نا حسرت سے، ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں اور اس کی کیفیات کو جانتے ہیں. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول ہی نہیں ہے، آزاد ہو، بڑے پاورفل ہو، ترجعونها ان کنتم صادقین، تو آج اپنی طاقت کا استعمال کرو. یہ تو تمہارا عزیز ہے، تمہارا معشوق ہے، اس کی جدائی تو تم برداشت کر نہیں سکتے، اس کو مرنے سے روک لو. پھر سارے ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے؟ سارے ڈاکٹر کیا کہہ دیتے ہیں؟ بھائی ہمارے بس میں نہیں. میں آغا خان میں تھا، اچانک چیخوں کی آواز آئی نا، اچانک عورتیں مردوں کی چیخوں کی آواز آئی. میں ایک دم ڈر گیا، کیا ہوا؟ پتا چلا جی ان کے والد صاحب ان کی ڈیتھ ہوئی. آئے تھے تھوڑی دیر پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے بستر پہ، اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہوا یا برین ہیمریج جو کیا ہوا بہرحال. تو وہ ان کو توقع نہیں تھی کہ ہمارا باپ ایسے بھی جا سکتا ہے. تو بچیاں بھی رو رہی ہیں. میں نے کہا یار یہ دیکھو، یہ میں نے ایسے موت کے بہت سارے واقعات دیکھے. گلی میں گزر رہے ہیں، چیخو پکار کی آواز آئی، کیا ہوا بھائی؟ پتا چلا جی ڈیتھ ہو گئی. کتنے سال رشتے آپس میں ٹائم گزارتے ہیں اور جدا ہونے میں چند سیکنڈ بھی بولو نہیں لگے. اور پھر روتے 3-4 دن تک ایسے ہیں جیسے بڑا غم ہوا ہے، اور 4 دن کے بعد 20 30 سال پرانے رشتوں کو ایسا بھولتے ہیں جیسے زندگی میں کبھی رہنا نصیب ہی نہیں. یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے انسان کس کو ناراض کر رہا ہے؟ خدا کو ناراض کر رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے اس کی جان لوٹا کے دکھاؤ. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اللہ کہتے ہیں اب یہ میرے پاس آ گیا ہے، اب یہ تمہاری کسٹڈی سے نکل گیا. اب میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اب اس کا خود اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں. اب تک تو یہ تمہارے ساتھ بہت کچھ کر رہا تھا، فلاں کو اوپر چڑھا دیا، فلاں کو گرا دیا، فلاں کو یہ کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو صدقہ خیرات کر دیا. اب تو یہ کر رہا تھا، اب اس کے ساتھ میں کروں گا جو بھی ہوگا. تمہارا بھی کنٹرول ختم اور خود اس کا بھی اپنے اوپر سے کنٹرول
ختم. فاما ان کان من المقربین. اللہ کہتے ہیں یا تو یہ نیک لوگوں میں سے تھا, ساری زندگی اس نے مجھے یاد رکھا, میرے احکام کو فالو کیا, فروح و ریحان, تو اس کے لیے خوشبوئیں ہیں, و جنت نعیم, اور خوشخبریاں ہیں ہمیشگی کے باغات کی. واما ان کان من اصحاب الیمین, دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا, فسلام لک من اصحاب الیمین, اللہ کی طرف سے اس کو سلامتیاں ملنا شروع. ایسے بہت سارے واقعات ہیں اہل اللہ کے کہ موت کے وقت انہوں نے فرشتوں کو دیکھا, اور موت کے وقت وہ باتیں کرنے لگے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں نیک فرشتے ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے. میں نے بھی ایسے واقعات سنائے ہیں آپ کو پہلے بیانات میں, بھی بہت وقت ہو گیا تو میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. بہت ایسے واقعات ہیں, شہداء کے بہت واقعات ہیں. میرے والد صاحب نے بتایا کہ ایک قاری صاحب ہندوستان میں قرآن پڑھایا کرتے تھے, ساری زندگی ان کے نا بچوں کو قرآن پڑھانے میں گزری. موت کے وقت نا ان کی جسم سے روشنی کا گولا نکل کے گیا, سب نے دیکھا جتنے لوگ. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جن پر آج لوگ بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں, ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے نا, تواتر سے جو ان کے قریب لوگ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ ان کی 3 انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھی موت کے وقت, کیونکہ پوری زندگی نا ان 3 انگلیوں سے تصنیف کا کام کیا ہے. ان کی سینکڑوں تصانیف ہیں جن سے بہت, اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں نہ ہوتے نا, تو آج یوں کہا جائے نا کہ میں بھی شاید بدعتی ہوتا, تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. ہندوستان میں جو بدعتوں کو روکنے میں سب سے بڑا کردار ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا, کیونکہ تصوف میں اتنا غلو ہو گیا تھا کہ 20 قسم کی بدعتیں شامل ہو, پیر پرستی اور تصوف, اس پہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور بہت کام کیا انہوں نے, کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. تو انتقال کے وقت کیا تھا, کرنیں نکل رہی تھی ان, ایسے بہت ساری کرامتیں ہوتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے فروح و ریحان و جنت نعیم واما ان کان من المکذبین الضالین, اور اگر گمراہ لوگوں میں سے تھا تو اس کو بتا دیا جاتا ہے فنزل من حمیم, تیرا ٹھکانہ کھولتا ہوا پانی ہے جو تجھے پلایا جائے گا, وتصلیۃ جحیم, اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں تجھے داخل کیا جائے گا. آخر میں اللہ اس صورت میں کہتے ہیں ان ھذا لہو حق الیقین, اے لوگو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کو سیاسی بیان نہ سمجھو, یہ یقینی باتیں ہیں. فسبح باسم ربک العظیم, اپنے رب کی کبریائی بیان کرو جو بہت عظمت والا ہے. تو یہ سورہ واقعہ کا حاصل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا. اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا اور آخرت کی ہولناکیوں کو بیان کیا. تو بھائی طاق راتوں میں خاص طور پر جہاں اپنے لیے یہ کچھ مانگتے ہو نا, اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے, زیادہ حصہ دعاؤں کا جہنم کی پناہ اور جنت کی طلب میں لگایا, کچھ بھی نہیں ہے. قرآن میں جگہ جگہ نا ایک مضمون اللہ نے بہت زیادہ بیان کیا کہ جب آخرت قائم ہوگی نا تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو. ابھی تو ہم سمجھتے ہیں نا ایکچولی اتنی لمبی عمر ہے, دنیا میں رہنا ہے اتنی لمبی عمر. آخرت کے مقابلے میں یہ ایسے لگ رہی ہوگی 1 دن یا آدھا دن. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین, قرآن کہتا ہے ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو, تو وہ جواب میں کہیں گے لبثنا یومن او بعض یوم, اے اللہ 1 دن یا آدھا دن, 1 دن رہے یا آدھا دن. اور قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا اللہ کی آیات تم پر پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی, تمہیں کسی نے اس آگ سے ڈرایا نہیں تھا تم کو؟ تو وہ جواب میں کیا کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا, اے اللہ ہمیں ڈرایا گیا تھا لیکن ہماری بدقسمتی ہم پہ غالب آ گئی. جیسے آپ کسی علاقے میں جا رہے ہو نا اور وہاں ڈر ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نقصان نہ ہو جائے, پھر بھی آپ چلے جاتے ہو اور پکڑے جاتے ہو, تو لوگ کہیں گے بھائی تجھے بتایا تھا کہ اس گلی میں ڈاکو ہیں, تو جواب میں کیا کہ یار میری قسمت ہی خراب ہے, پتہ نہیں مجھے ہو کیا گیا تھا. یہی کہتے ہیں نا لوگ کہ یار مجھے بتایا بھی تھا غلط ہے لیکن میری قسمت ہی کیا ہے, تو قسمت پہ ڈال دیتے ہیں. تو جہنمی بھی کیا کرے گا ایسے موقع پہ, قسمت پہ ڈال دے گا. پھر قرآن کہتا ہے وہ جہنمی کہے گا ربنا اخرجنا منہا, اے اللہ ایک دفعہ تو اس آگ سے ہمیں نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا, اگر ہم دوبارہ ان برائیوں کی طرف لوٹے, فَإِنَّا ظَالِمُونَ, تو واقعی ہم ظالم ہوں گے. قرآن کہتا ہے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا, اللہ کہیں گے ذلیل ہو کے پڑے رہو اس کے اندر. وَلَا تُكَلِّمُونَ, مجھ سے کلام مت کرو. کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي, دنیا میں میرے کچھ نیک بندے تھے جو توبہ کر چکے تھے, وہ میری آیتوں پہ ایمان لائے اور توبہ کر لی اور برائیوں سے بچتے. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا, تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تم کیا کرتے تھے؟ بولو, مذاق اڑاتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا,
آج ان کے صبر کا دیکھو میں نے کیسے بدلہ دیا ہے، جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے. انہم ہم الفائزون، آج وہی کامیاب ہیں. پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو دنیا میں بیکار پیدا کیا. بس میں 2 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں. تم یعنی کیسے بے وقوف ہو کہ دنیا میں جب تمہیں جہنم سے ڈرایا گیا تم نے اس کو مذاق سمجھا، تو کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ خدا نے تم کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا، وہ ویسے ہی بنایا ہے کہ نائٹ کلب میں ناچو، شراب پیو، زنا کرو، ہومو سیکچولیٹی کی طرف جاؤ، ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، جو مرضی کرو؟ تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا؟ یعنی یہ تو ایسی عجیب سی بات ہے کہ اس کے لیے تو پیغمبر کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب آپ بتاؤ جو آخرت کو نہیں مانتا اس سے بولے پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو کیا مقصد بتائے گا؟ بتاؤ. وہ کہے گا بھائی انٹرٹینمنٹ، راتوں کو کرکٹ کھیلو، دن میں سوتے رہو پڑے ہوئے، پھر فلم دیکھو، پھر ڈرامہ دیکھو، پھر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرو، پھر سیٹنگ کرو. پیسہ بھی اس لیے کماؤ تاکہ چھیڑ چھاڑ میں آسانی ہو جائے. یہ جو پیسہ کما رہے ہیں نا، عیاشی کے لیے کما رہے ہیں نا، تاکہ اور زنا ہو سکے، شراب پئیں اور موج مستی والی زندگی ہو. تو پیسہ بھی کوئی ان کا ہدف نہیں ہے، پیسے سے ہدف بھی عیاشی ہے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ ہم ان سے کہیں گے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں ایویں ہی پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے، پیدا کر کے ہم نے چھوڑ دیا ہے. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ کہتے ہیں اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ ایویں ہی انسان کو بنائے اور چھوڑ دے کہ جو چاہے کرتے رہو. یہ تو بہت بڑا الزام ہے. اللہ اس الزام سے کیا ہے؟ بری ہے. ایسا مجرم اللہ نہیں ہو سکتا. تو پھر بھائی اس سے زیادہ کوئی وضاحت ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے؟ بولو نا. اس کے بعد بھی کوئی حجت رہ گئی ہے؟ پھر بھی اگر میرے بھائی کسی کی بدبختی آئی بھی ہے نا تو وہ جو مرضی کرے. کیا خیال ہے؟ وہ گرل فرینڈ رکھے، وہ ہومو سیکچولیٹی کی طرف جائے، وہ نمازوں کو ضائع کرے، عورت ہے پردہ کرے نہ کرے، جو مرضی کرنا ہے کرو بھائی. اس کا مطلب کیا ہے کہ دلوں پر کیا لگ گئی ہے؟ مہر لگ. ایک انتہا بالکل بے احتیاطی والی زندگی. دوسری انتہا کیا ہے جو غیر مسلموں کی ہے؟ اتنی احتیاط کہ بس مرنا نہیں ہے کسی قیمت، کچھ بھی ہو جائے، چاہے اس احتیاط میں وہ زندگی جو موت سے بھی بدتر ہو نا وہ زندگی گزارنی پڑے. اب ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں ہر وقت موت سے ڈرتا رہے آدمی؟ زندگی تو بے خوف اچھی ہوتی ہے نا، سکون کی زندگی اچھی ہوتی ہے. لائف کو انسان انجوائے کرے، ہر وقت پھانسی کا پھندا لٹکا رہے، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا. تبھی وہ پھر مر جاتے ہیں خودکشی کر کے. ہر وقت موت کا ڈر. مجھ سے بہت لوگ ملتے ہیں، اللہ نے بڑا ان کو بڑی اچھی صحت بھی دی ہے، بڑی دولت بھی دی ہے، لیکن کہتے ہیں یار موت سے بہت ڈر لگتا ہے، مر نہ جائیں. میں کہتا ہوں اگر میں آپ کو کوئی ایسا وظیفہ بتا دوں کہ آپ وہ پڑھ کے سمجھو کہ میں نہیں مروں گا تو ایسا ممکن نہیں. تو اس ڈر نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، موت سے دوستی کر لو بھائی. کسی بھی وقت مر سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. آن دو، موت آ رہی ہے تو آن دو. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ دیکھا تھا، وہ لطیفہ سنا رہے تھے کہ وہ منشی ہوتے ہیں نا گاڑیوں کے. ایک گاڑی آ کے لگتی ہے، لوڈ ہوتی ہے، پھر دوسری کا پوچھتے ہیں دوسری گاڑی آ گئی ہے تو کہتے ہیں آن دے، کہتے ہیں نا دوسری گاڑی کو بھی آن دے آن دے آن دے، ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا پنجاب میں. وہ دوسری پھر لوڈ ہو کے آگے جاتی ہے، تیسری گاڑی صاحب آ رہی ہے، آن دے آن دے آن دے. وہ بار بار ایسے کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ نکاح پڑھا رہے تھے، دولہا یہی کام کرتا تھا نا گاڑیوں کا. تو اس سے بولا بھائی فلاں بنت فلاں کا اتنے مہر میں تم سے نکاح کیا، قبول ہے؟ کہہ رہے ہیں آن دے آن دے. کیا کہہ رہے آن دے. تو دیکھو وہ کتنے اس کی عادت پڑ گئی نا، اس کے لیے نارمل ہے یہ جملہ کہ کیا آن دے. بیگم بھی جہاں ٹرک اتنے آئے ہیں تو ایک بیگم بھی آ جائے، اچھا نا آن دے، وہ بھی آن دے. تو موت سے نفرت نکالنے کے لیے یہ ضروری ہے. اور یہ جو ہم پاگلوں کی طرح ایک دم نفسیاتی ہو گئے ہیں، یہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس موت نے آنا ہی ہے اس کے بارے میں ڈرا مت کرو، بولو آن دے. ہم نے کون سا یہاں ٹھیکہ لیا ہوا ہے رہنے کا؟ موت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر اس دنیا میں کسی کو باقی رکھنا یہ ضروری ہوتا تو سب سے زیادہ ضروری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ جن کو یہاں باقی رکھا جاتا. جب ان پر موت واقع ہو گئی تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر سب سے زیادہ اس لائق تھے کہ ان کو زندگی لمبی دی، 1000 سال بھی زندگی دی جاتی کم ہوتی. امت کے لیے آپ اتنے مفید تھے، تھا یا نہیں تھا؟
ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا. پھر حضرت عمر کا دور آیا. کہا جاتا ہے کہ صدیوں تک ایسی حکومت کسی نے قائم نہیں کی جیسی حضرت عمر نے, اور کہا جاتا ہے اگر مزید کچھ سال زندہ رہتے پوری دنیا میں حضرت عمر کے دور میں اسلام غالب ہو چکا ہوتا. تو ان سے زیادہ زندہ رہنا کسی کے لیے ضروری تھا؟ بھائی زیادہ نہیں, 4 سال اور رہ لیتے, 5 سال رہ لیتے, 4 سال رہ لیتے, 3 سال رہ لیتے. وہ 3 سال میں وہ کچھ کر جاتے جو ہم صدیوں میں نہیں کر سکے. چلو اگر مرنا ہی تھا تو مکمل بوڑھے ہو جاتے, ٹھیک ہے نا, پھر بستر پہ چلے جاتے, پھر علاج معالجہ ہوتا. جیسے ایک 90-95 سال کی عمر میں اس زمانے میں عمریں ہوا کرتی تھی, پوری اپنی طبعی عمر پوری کرتے, جو کام اللہ نے لگائے سارے کمپلیٹ کر کے, پورے کر کے, مکمل کر کے, خلافت کسی کو سونپ کے اس کو سمجھا بجھا کے بھائی اس طرح سے چلنا, اس طرح سے نہیں چل, سارا سیٹ اپ کمپلیٹ کر کے چلے جاتے. آپ اپنی حکومت میں ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں فجر میں, اور ایک مجوسی نے آ کے چاقو مار دیا, خنجر مار دیا نماز, اور کمبخت نے خود بھی خودکشی کر لی تاکہ پکڑا نہ جاؤں, وہ ماریں گے مسلمان مجھے, خود بھی اپنے آپ کو قتل کر لیا. وہ ایسا زخم کہ حضرت عمر کو شفا نہیں ملی. جب علاج ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو جو اس وقت کے حکیم تھے, طبیب تھے, وہ مایوس ہو گئے زندگی سے, اس لیے کہ جو خوراک کھلائی جاتی, جو دوا کھلائی جاتی, وہ زخموں کے راستے باہر نکل جاتی. اس کی علامت تھی کہ اب یہ بچنے والے نہیں ہیں. تو بھائی اتنے بڑے بڑے لوگ, امام ابو حنیفہ چلے گئے, امام شافعی چلے گئے, امام مالک دنیا سے چلے گئے, امام احمد ابن حنبل چلے گئے, امام بخاری چلے گئے, امام مسلم چلے گئے, امام ابو داؤد چلے گئے, امام ترمذی چلے گئے, البیرونی سائنٹسٹ چلا گیا, جابر بن حیان جیسا سائنسدان چلا گیا, بھائی ابن الہیثم چلا گیا. تو نہ سائنسی علوم کے رکھوالے زندہ رہے اور نہ دینی علوم کے. بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے, سب ختم. تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کہہ رہے ہم نہیں آئے, بس ہم یہی رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. ہاں یہ ایک اشکال ہوگا کہ یار چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں گے, لیکن تھوڑا سا ایک ٹائم ہوتا ہے جانے کا. کورونا وائرس سے جو ہم پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں تو مریں گے, ہمیں پتا ہے, لیکن ایسے تھوڑی کہ ابھی تو ہم نے دیکھا کیا ہے. بھائی مر جائیں کوئی بات نہیں, 85 سال میں, 90 سال میں, چلو اب ٹھیک ہے, ابھی دادا بن جائیں گے, پردادا بن جائیں گے, بچوں کی شادیاں, بیٹیوں کی شادیاں, پوتے جوان ہوتے دیکھ لیے, جو کہ آج کل نہیں دیکھے جا رہے کیونکہ شادی اتنی دیر سے ہو رہی ہے, پوتا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں لوگ. تو لیکن یہ سارے کام کمپلیٹ ہو کے جب اعصاب کمزور ہو گئے, بالکل ایسے ہو گئے کہ نا اب خود اپنے آپ کو بوجھ لگنے لگتا ہے, تو اگر مر بھی گئے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. جلدی کیوں جا رہے ہیں ہم؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لوگ کہیں گے بھائی ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں, لیکن ابھی جانے کا ٹائم. ارے کیا ہو گیا یار, غلط باتیں کر رہا ہوں. اصل میں ڈر اس بات, ابھی ہم نے دیکھا کیا ہے, ابھی سے کیوں چلے جائیں؟ تو دیکھیں یہ تمنا بہت اچھی ہے کہ تھوڑا لیٹ جائیں, تھوڑا دیر سے جائیں ہم دنیا سے. یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے, زندہ رہنا ہر ایک کا دل چاہتا ہے. تو تمنا کرنے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی, نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے. آپ کی تمنا ہو کہ میں 100 سال زندہ رہوں تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ام للانسانی ما تمنا, اللہ فرماتے ہیں جس چیز کی تمنا کرو گے ضروری نہیں کہ وہ تمہیں مل جائے. تو یہ اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں. اگر کسی بوڑھے سے پوچھیں 90 سال کے, کیا تمہاری تمنا ہے کہ تم ویسے ہی صحت مند ہو جاؤ جیسے 18 سال میں تھے, تو کیا کہے گا؟ ہاں بھائی اس وقت تو ہم چھلانگے لگاتے تھے, درختوں پہ چڑھتے تھے, دیوار سے 3 دفعہ گرے کچھ نہیں ہوا. اب تو چلتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بس اگر گر گئے تو گئے. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے, بڑی عمر کے تھے, کہہ رہے ہم تو بیٹا جوانی میں وہ درختوں پہ چڑھتے تھے, چھلانگے لگاتے تھے, آج کل کے بچے ہلتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا یہ ٹک ٹاک لے کے بیٹھے رہتے ہیں, یہ اپنے بڑھاپے میں فخر کریں گے. ہم تو ایک گھنٹہ گردن ہلائے بغیر 20 ٹک ٹاک دیکھا کرتے تھے. تم ایک ٹک ٹاک دیکھ کے تھک جاتے ہو. یہ ان کا فخر اس چیز پہ ہوگا, یہی ہوگا نا. ہم تو ایک گھنٹہ ویڈیو گیم کھیلا کرتے تھے انگلی سے, اور لوگ وہ کہیں گے نئی جنریشن, یار آپ کے پٹھے انگلیوں کے سبحان اللہ, آپ کے انگوٹھے, ابا آپ کے انگوٹھے 1 گھنٹہ وہ سانپ والا کھیلنے سے. اب آتا ہے وہ سانپ والا, پہلے وہ نوکیا میں آتا تھا سانپ والا نا, جس کا کوئی دنیا میں کام نہیں ہوتا تھا, وہ سانپ کو لمبا کرنا شروع کر دیتا تھا بیٹھ کے. حقیقت ہے نا, فالتو ٹائم بہت ہے. ہم حیران ہوتے تھے یار ان کا
اچھا بھلا آدمی ہے. میں تو دیکھتا تھا نا نوکیا کا جب موبائل آیا نا, لوگ کیا کر رہے ہوتے تھے بیٹھے ہوئے, سانپ والا. اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں, کوئی کام نہیں ہے, سانپ والا. او بھائی کیوں کوئی کام نہیں ہے؟ درجنوں کام ہے, آپ اس ٹائم کے لیے رکھو. وہ سانپ والا کھیل رہے ہیں, بڑھائے جا رہے ہیں, بڑا خوش ہو رہے ہیں, اتنا لمبا ہو گیا, اب آؤٹ ہوا ہے, کوئی ایوارڈ مل رہا ہے اس کے لمبا کرنے پر آپ کو. ایک صاحب نے گھر میں بکرا پالا, اسے روزانہ اتنے چنے کھلاتے, دودھ پلاتے, وہ اتنی جلدی اتنا لمبا ہو گیا. تو سمجھ میں آتا ہے یار بکرا ہے کاٹ کے کھانا ہے, اسے تو نہ آپ نے کاٹ کے کھانا ہے, یہ تو چائنیز کو بھی نہیں کھلا سکتے یہ والا سانپ. یا تو سانپ پالا ہو نا کسی چائنا والے کو بیچوں گا تو بھی کچھ سمجھ میں آتے ہیں, کوئی لاجک بنتی ہے. وہ تو جائز نہیں ہے. یہ سنا ہے کسی کا بیان آئے کتے پالیں اور چائنا کو بیچیں, چائنا کھاتے ہیں تو ہمارے لیے تو حرام ہے, لیکن چائنا والوں کو ہم بیچیں گے تو وہ کھائیں گے تو ہماری معیشت اس سے ترقی کرے گی. تو کتے جیسے کھانا جائز نہیں ہے, کھلانا بھی جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جس چیز کو اللہ نے کھانے کو حرام کر دیا اس کے کھلانے کو بھی حرام کیا. تو کتے اس نیت سے پالنا کہ ہم پال پوس کے غیر مسلموں کو بیچیں گے تاکہ وہ کھائیں, یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. تو یعنی جوان جو ہے نا وہ بڑھاپے میں کیا فخر کریں گے, ہم سانپ والا کھیلتے تھے. تو ہر بوڑھے کی خواہش ہوتی ہے جوان ہو جاؤں, ہر بیمار کی خواہش ہوتی ہے صحت مند ہو جاؤں, ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے 4 شادیاں کر لے. اوپر سے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں میرے اوپر, لیکن دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ یار کاش, لیکن ہو جاتی ہیں بھائی. ڈرتے ہیں, ڈر لگنا بھی چاہیے ہر مسلمان کو. سسرال نہیں چھوڑے گا, درجنوں مسائل ہیں, پھڈے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو تمنا کی حد تک نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی اور نہ اللہ کی طرف سے. کیا تمنا کہ میں دیر تک زندہ رہوں, لیکن اللہ نے قرآن میں کہیں بھی وعدہ نہیں کیا کہ جو دیر تک زندہ رہنے کی تمنا کرے گا میں اس کو بہت عرصہ زندہ رکھوں گا. ایسا اللہ نے کسی نبی سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا کہ اپنی امت کو بتا دیں. یہود کے بارے میں قرآن میں آتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ان میں سے ہر شخص ایسا دنیا پرست ہے, یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال زندگی میں رہے, دنیا میں رہے. یہ دنیا پرستی جب آتی ہے نا تو انسان موت سے بہت نفرت کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ دولت کے پیچھے ایسا بھاگتے ہیں, یہ چاہتے ہیں 1000 سال کم از کم ان کو زندگی ملے. تو کیا 1000 سال زندہ رہ لیتے ہیں بھائی؟ یہود کی مال کی محبت جو ہے نا, دولت کی لالچ, یہ مشہور ہے. ممکن ہے سارے ایسے نہ ہوتے ہوں, ہر قوم میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہی ہیں, لیکن عمومی طور پر جو حالات ہیں نا یہودیوں کے, قرآن نے یہودیوں کے بارے میں یہ واضح کیا کہ یہ پیسوں کے بڑے لالچی ہوتے ہیں, پیسے بھی بہت مرتے ہیں. تو اس کا مشاہدہ آج بھی ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے یہودیوں کے ساتھ, USA میں جاب کرتے تھے, کہتے ہیں اپنے باپ پہ نہیں خرچ کرتا تھا وہ. بہت زیادہ ضرورت پڑی نا باپ کو علاج کے لیے تو ابا کو قرض دیا ہے, وہ بھی پھر فخر سے بتا رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کو قرض دیا, غریب باپ کو. تو تمنا تو میرے بھائی ان کی بھی ہوتی ہے کم سے کم 1000 سال زندہ رہیں, لیکن رہتے نہیں ہیں. تو تمنا کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. ہاں, عمل الانسانی ما تمنا, تو انسان کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہے, اور اس تمنا پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے, لیکن یہ تمنا کسی کی پوری نہیں ہوتی. آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ 80 سال تک میں زندہ رہوں پھر چلا بھی گیا تو کوئی غم نہیں ہے, یہ ابھی کہہ رہے ہو کیونکہ ابھی 80 سال کے آپ ہوئے نہیں ہو. جب آپ 80 سال کے ہو جاؤ گے تو آپ پھر بھی جانے کی راضی نہیں ہوں گے, آپ کہو گے ابھی بھی نہیں جاؤں. جتنے لوگ قبرستان میں پہنچے ہیں ان میں سے کوئی بھی جس رات کو قبر میں اترا اس رات قبر میں اترنے کی تمنا نہیں تھی اس کی, کہتے کچھ دن اور زندہ رہ لیتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان, انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں اس میں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں, الحرص علی المال وطول الامل, پیسے کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں, یعنی زندہ رہنے کا شوق اور امیدیں.